آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 28ویں آیت۔ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے، چونکہ ہم روحوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور صرف روح ہی نہیں ہوتی، ہاں بلکہ جسم بھی ہوتا ہے، لیکن بنیادی جو بنیاد ہے کسی بھی شخصیت کی، جو جیتی جان ہے، وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں، ایک روح اور دوسرا بدن۔ جیسے کہ بائبل مقدس میں یہاں پہ لکھا ہے جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، اس کا صاف مطلب ہے کہ انسان یا فرشتے، آپ کچھ بھی لگا لو، تو وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی بدن اور روح پر۔ اسی طرح اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسانوں کو اپنی شبیہ پر بنائیں، اپنی شبیہ پر جیسے خدا خود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام جیسا کہ لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ خدا روح ہے، لیکن پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا روح ہے بنیادی طور پر، لیکن دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بدن اور روح دونوں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ خالی بدن نہیں ہے، بدن بھی قتل ہو سکتا ہے اور روح بھی ہلاک ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے دو چیزیں ہیں، بدن بھی اور روح بھی۔ اسی طرح اگر ہم فرشتوں کو دیکھیں گے تو خدا نے جیسا انسانوں کو بنایا ہے بدن اور روح دونوں پہ، اور ایکچولی بدن کی کورنگ خدا ہمیں دیتے ہیں، لیکن روح جو ہے وہ بنیادی ہے، تو خدا فرشتوں کو بھی ایسا ہی بناتے ہیں، اور فرشتے بھی دو چیزوں پر مشتمل ہیں، بدن اور روح دونوں پر۔ کیوں فرشتے اور انسان بدن اور روح دونوں پر مشتمل ہیں اور تب وہ مکمل جیتی جان ہے اور مکمل زندگی رکھتی ہے؟ کیونکہ خدا نے اپنے جیسا بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا بھی روح اور بدن دونوں رکھتے ہیں۔ آمین۔ ہمیں یہ بات سیکھنا آسان ہو جائے گی، جیسا کہ ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خدا روح ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا صرف روح ہے اور ان کے اوپر بدن نہیں ہے، خدا بدن بھی رکھتے ہیں، لیکن بنیاد کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، کام کس سے وہ کر رہے ہیں؟ وہ ہے ان کی اپنی روح۔ روح سے سارے کام ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ روح سوچتی کرتی ہے اس کا ایکشن، اس کی پرفارمنس بدن کے وسیلہ سے ہو سکتی ہے، کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر کیونکہ روحوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو ہم نے بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہے کہ جو بنیاد ہے وہ ہماری روح ہے۔ روح جیسی ہوگی بدن ویسا ہی عمل کرے گا، ویسا ہی بدن ہوگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بدن بھی ہے اور روح بھی ہے، اور ہم نے یہ پچھلے کلام میں سیکھا کہ تمام روحیں وہ فرشتوں کی ہیں، ابلیس کی ہے، ابلیس کے ساتھ جو فرشتے گرائے گئے وہ، یا انسانوں کی روح، یہ سب کی قسم ایک جیسی ہے۔ ان سب کو آپ ایک سائڈ پہ کر کے دیکھو کہ یہ تمام روحیں تاریک ہیں، بدی کی ہیں، اور یہ تمام ایک جیسی قسم رکھتی ہیں، اور خدا کی روح، روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بدن نہیں رکھتے، ابھی میں نے بتایا خدا کی روح مختلف ہے، پاک ہے، نور ہے، راست باز ہے، نیک ہے، اور بھی بہت کچھ، لیکن سب کچھ اچھا اور بھلا۔ اب جو دوسری سائڈ پہ تمام روحیں ہیں، اب میں پھر روحیں ہی بول رہی ہوں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اپنے اوپر بدن نہیں رکھتے۔
اس کا مطلب ہے کہ جب آپ روح کا ذکر کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی ذات کے بارے میں بات کرتے ہو کہ آپ کیسے ہو، آپ کون ہو۔ اسی طرح یسوع مسیح نے جب کہا کہ میرا خدا، میرا باپ روح ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو بتا رہے تھے کہ ہاں میرا باپ کون ہے، کیسا ہے۔ ہم بھی تمام روحوں کے بارے میں اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں تمام روحیں اور خدا کی روح کے بارے میں فرق معلوم ہو، پتہ چلے، ہم پہچان جائیں۔ اب جو تمام روحیں ہیں ہم اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور ساتھ خدا کی روح کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ تمام جو روحیں ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے کلام میں بتایا کہ جو تمام روحیں ہیں اس میں ہم ابلیس کے فرشتے، آسمان کے فرشتے اور ہم سب انسانوں کی روحیں جو پیدا ہو چکی ہیں، ہوئی ہیں اور ہونے والی ہیں، تمام روحوں کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ روح، کیا یہ تمام روحیں ایک جیسی ہیں؟ ہاں، ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ یہ تمام روحوں کی قسم ایک جیسی ہے، بدی کی، مردگی کی اور تاریکی کی، ٹھیک ہے؟ لیکن خدا کی روح اس سے مختلف، زندگی، نور، پاکیزگی اور بھی اچھے بھلے کام۔ اب یہ تمام روحیں جتنی بھی ہیں، میں ہمیشہ بتا رہی ہوں کہ سب کا معیار، سب کا پیمانہ فرق ہے، سب کی پرسنٹیج فرق ہے۔ اب یہ نہیں کہا جاتا کہ ابلیس اتنا برا ہے تو ہم انسان تو اتنا برا نہیں کرتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو روحیں ہیں وہ ساری روحیں ایک ہی جیسی قسم، بدی اپنے اندر اور تاریکی رکھتی ہے، لیکن ان کا پیمانہ مختلف ہے۔ اس کلام میں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا نے، یسوع مسیح نے انسانوں کے اختیار کی بات یہاں پر کی، اور خداوند نے کہا جو بدن کو قتل کرتے ہیں۔ اور ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ جو روحیں ہیں، جو ہم نے پطرس کے خط میں سے بھی پڑھا، وہ ابلیس کے بارے میں پڑھا کہ ابلیس کی روح مارنا، پھاڑنا، ہلاک کرنا چاہتی ہے۔ اور ہم نے زبور میں سے پڑھا کہ انسان بھی اسی طرح مارنا، پھاڑنا، ہلاک کرنا چاہتا ہے، یعنی دونوں روحیں ایک جیسی ہیں۔ اب یہاں پر بھی یسوع مسیح نے خود کلام سنایا اور خود کہا جو بدن کو قتل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح انسانوں کی روحوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ قتل کر سکتے ہیں۔ اور ہم اگر پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو تم انسان یہاں پر قتل کرتے ہیں۔ ہم خبروں میں بھی سنتے ہیں، ہم دائیں بائیں سے بھی سنتے ہیں، اور اگر ہم جیلوں میں دیکھیں تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قاتل اندر بیٹھے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی روحیں قتل کر سکتی ہیں، ہلاک کر سکتی ہیں، جیسا ابلیس ہلاک کرتا اور روحوں کو قتل کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا اختیار، جو روحیں انسان بنی ہیں ان کا اختیار، اور جو روح ابلیس بنی ہے اس کا اختیار، اور جو روحیں ابلیس کے فرشتے جیسے ہیں ان کی روحوں کا اختیار کیا ہے۔ یعنی اب ہم دو کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائیڈ کریں گے اور سیکھیں گے ابلیس اور اس کے فرشتوں کا اختیار اور انسانوں کا اختیار۔ اب روحیں ایک جیسی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ ہلاک کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں، مصیبت لاتی ہیں، اور دوسرے کو دکھ میں، تکلیف میں دیکھ کر خوشی کرتی ہیں۔ اب یہاں پر اختیار ہم دیکھنے کے لیے بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے ایوب کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں آیت۔ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ آمین۔ اب ہم یہاں پر یہ سیکھ رہے ہیں کہ روحیں، خدا کے علاوہ تمام روحیں ایک جیسی ہلاک کرنے والی ہیں، لیکن جس کو جیسا اختیار مل جائے گا اور جس کے جیسا کنٹرول میں ہوگا وہ ویسا ہی کرے گا۔
ہم دنیا میں سے پہلے دیکھیں گے کہ دنیا میں جن لوگوں کے پاس پوسٹ ہوتی ہے، سیٹیں ہوتی ہیں، جو اچھے رینکس پہ ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ بنے ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ غلط طریقے سے کام کرتے ہیں اور اپنے اختیار سے بہت کچھ چیزیں غلط کر دیتے ہیں، گناہ کر دیتے ہیں، اور وہ بہت بڑی بڑی چیزیں اپنے اختیار کی وجہ سے ان کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، مروا بھی ڈالتے ہیں، دنگے بھی کرواتے ہیں، اور جس کو انہوں نے کہنا ہو اور کسی سے کروانا ہو تو وہ اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کسی کے ماتحت نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جو چیز، جو ذہنیت ان کے اندر، جو نیت اچھی ہے، بری، اپنے فائدے کی ہے، وہ اس کو کر ڈالتے ہیں اور کر دیتے ہیں۔ لیکن جو ان کے انڈر ہیں وہ ان کو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کے انڈر ہیں، اگر ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو یہ ہمیں بھی نکال دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کا اختیار اوپر ہے اور کسی کا اختیار چھوٹا ہے، لیکن جو اوپر اختیار رکھتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے جن پر وہ اختیار رکھتا ہے کسی قسم کا بھی کام کرواتا ہے، وہ اچھا ہو برا ہو، کسی بھی حد تک ہلاکت بھی کرنی پڑے، فراڈ کرنا پڑے، چوری کرنی پڑے، پیسوں کا فراڈ، فائنینشلی کچھ کرنا پڑے، تب بھی وہ کر دیتے ہیں، اپنی بری نیت یعنی لالچ کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی کرسیاں بچانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس کیا ہے؟ اتھارٹی ہے، ان کے پاس اختیار ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ابلیس کے لیے کیا کہا ہے؟ شیطان کہہ دو یا ابلیس کہہ دو، ایک ہی بات ہے۔ یہاں پر خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کو یا شیطان کہہ لو، انسانوں کی ہر چیز پر اختیار ہے کہ وہ کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتا ہے، جیسا ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن خداوند نے ایک اور بات کہی، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ اختیار اس کا مطلب ہے ایوب پر تھا، جو خدا نے منع کیا کہ چل ہاتھ اس کو نہ تو کچھ کہنا۔ اس کا مطلب ہے اس کے جسم پر بھی اس کا اختیار تھا۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم پر بھی اس کا اختیار تھا، یا انسانوں کے جسم پر بھی اختیار ہوتا ہے، صرف چیزوں پر نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اسے کہا سب کچھ تیرے ہاتھ میں، تیرے اختیار میں ہے، چیزوں پر، سب چیزوں پر، اولاد، اس کی بھیڑیں، بکریاں، اس کے مویشی، اس کی دولت، اس کا ساری اس کی جتنی بادشاہی تھی، بادشاہی سے مطلب ہوتا ہے جتنا اس کا ادھر اختیار تھا نوکروں پر، اور جو اس کا رہن سہن تھا، اس کے روپے پیسے پر، کس کا اختیار تھا؟ ابلیس کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صرف یہ چیزوں پر اختیار تھا جو ایوب جو ہے وہ رکھتا تھا؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہم اسی باب میں سے ایوب اس کا پہلا باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت دیکھیں گے۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور میں نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بیٹے بیٹیاں مار سکتا ہے تو وہ ایوب کو بھی مار سکتا تھا، لیکن خدا نے چونکہ اسے منع کیا تھا، خدا نے کہا تھا کہ تو نے اسے ایسا نہیں کرنا۔ اس کا مطلب میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابلیس کے پاس، شیطان کے پاس
اختیار ہے. ایک تو اس کی روح گندی ہے, اس کی نیت بری ہے, ہلاک کرنا چاہتا ہے, تباہ کرنا چاہتا ہے, پھاڑنا چاہتا ہے, تکلیف میں رکھنا چاہتا ہے. نیت اس کی بری, روح اس کی بری, سوچیں اس کی بری, خیالات اس کے برے, لیکن وہ ان کو استعمال بھی کر لیتا ہے. کیسے؟ جو خداوند نے اس کو اختیار بخشا ہوا ہے, وہ اپنے اختیار کی وجہ سے یہ سب کچھ کر پاتا ہے. آمین. شیطان کے پاس اتنا اختیار ہے تو وہ کر سکتا ہے. اسی طرح کیا جو اس کے فرشتے ہیں جو ابلیس کے ساتھ, شیطان کے ساتھ گرے, وہ فرشتوں کے پاس اس طرح کا اختیار نہیں ہے جو شیطان کے پاس اختیار ہے. شیطان کے پاس جو اختیار ہے وہ آگے جو اس کے انڈر ہے ان سے کام لینے کے لیے ان کو تھوڑا تھوڑا اختیار دیتا ہے, لیکن ان کی روحیں بھی تاریک ہیں, بدی والی ہیں, ہلاک کرنا چاہتی ہیں. اگر آپ کو, ہم اس طرح سے اس کو سیکھتے ہیں, اگر کوئی ہمیں فورس کرے کہ آپ قتل کر دو, جو اچھا نیت کا انسان ہوگا وہ کہے گا میں نہیں کروں گا. کیوں ابلیس کے سارے فرشتے اس کے ساتھ مل کے ہلاک کرنے کو تیار ہیں, اور کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نہیں کریں گے؟ کتنے ہی گرے, کتنے ہی اس کے ساتھ راضی تھے. اس کا مطلب وہ تمام روحیں بھی اتنی ہی زیادہ بری ہلاک کرنے کو تیار تھی جو ابلیس کا انہوں نے شیطان کا ساتھ دیا اور اس کی سائڈ پر ہو گئے. لیکن اختیار کی بات آج ہم کر رہے ہیں. نیتیں سب کی ایسی ہی ہیں, ہلاک کرنے والی, تباہ کرنے والی, برباد کرنے والی, پھاڑنے والی, گرجنے والی. وہ ابلیس کی ہے, اس کے فرشتوں کی ہے, انسانوں کی ہے, کسی کی بھی ہے, خدا کے علاوہ, خدا کی روح کو نکال کے. لیکن اختیار کی وجہ سے یہ تمام روحیں جو ایک جیسی قسم گندی رکھتی ہیں, ہلاک کرنے والی, وہ اپنے نا اختیار ہونے کی وجہ سے کتنی ہلاکت کر پاتی ہیں. ابلیس شیطان کے پاس زیادہ پورا مکمل, جیسا خداوند نے یہاں پر ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے بتایا, سب کچھ تیرے اختیار میں ہے. یہ اختیار کسی اور روح کو نہیں دیا گیا. ساری ہلاکت کر سکتا ہے, ہر طرح کی ہلاکت کر سکتا ہے. کیوں؟ خدا نے اس کو اختیار دیا. اور ہلاکت, وہ خدا نے اس کو ہلاکت نہیں اس کے اندر ڈالی, ہلاکت اس کا اپنا برا پھل ہے, اور وہ اس اختیار کی وجہ سے اپنے اس برے پھل کو, گندے پھل کو پوری طرح استعمال کرتا ہے اور سب پر کرتا ہے. یہ خداوند نے, ہم نے دیکھا کہ یہ ہے ابلیس کا اختیار کہ وہ ہلاک اتنا زیادہ اور اتنی بری طرح کر سکتا ہے. لیکن متی کی انجیل سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کو اختیار دیا گیا ہے, لیکن انسان یا روحیں, یہ جو جیتی جان ہے, وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے, روح اور بدن پر. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انسانوں کے پاس بھی اختیار ہے. انسانوں کے پاس بھی اختیار کہاں تک کا ہے, اور ابلیس کا اختیار کہاں تک کا ہے. ہم پہلے دیکھیں گے کہ انسان کا اختیار کہاں تک کا ہے. خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں کہا کہ وہ بدن کو قتل کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے انسانوں کی روحیں بھی بری, ہلاک کرنے والی, تباہ کرنے والی, پھاڑنے والی ہیں, لیکن ان کا اختیار کتنا ہے؟ صرف اور صرف جسم کی حد تک. جسم, بدن تک وہ لوگ, انسان جو ہے وہ محدود ہیں. وہ روح کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے, وہ روح کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. بائبل مقدس میں صاف واضح طور پہ لکھا ہے کہ انسان کا اختیار صرف اور صرف بدن پر ہے. لکھا ہے جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے
शैतान का और उसके फरिश्तों का इख्तियार वो मैं बाद में बताऊंगी किस हद तक क्या दोनों पर है। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि अय्यूब की ज़िंदगी में जितना भी बुरा हुआ, मुसीबतें आफतें आईं, वो सब की सब जिस्मानी थी, बदन तक महदूद थी, सब की सब बदन तक महदूद थी, और उसने उस इख्तियार को इस्तेमाल करके उसके बदन को फाड़ा है, उसके बदन की चीज़ों को हलाक किया है, जिस्मानी बदन को जिस्मानी तौर पर उसकी चीज़ों को हलाक करके तबाह और बर्बाद और फाड़ा है। आमीन। लेकिन यहाँ अभी मैंने सिर्फ जिस्म की बात की है, हम दो चीज़ों पर मुश्तमिल हैं, हमें ये बात इस कलाम में याद रखनी है। अब यहाँ पर खुदा ने इंसानों की बात कह रहे हैं कि जो बदन को कत्ल करते हैं, रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो। ये इंसानों की बात है कि इंसानों से ना डरो जो सिर्फ बदन के ऊपर इख्तियार रखते, रूह पर इख्तियार नहीं रखते। रूहें वही हैं, इंसान भी वही रूहें हैं, लेकिन जैसे शैतान को पूरा इख्तियार दिया, शैतान के फरिश्तों को इख्तियार शैतान से मिला है थोड़ा थोड़ा, जितनी उनकी ड्यूटीज़ हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने जैसे जैसे वो उनको भेजता है हलाक करने के लिए, लेकिन इख्तियार, हुक्म, ऑर्डर शैतान अपने फरिश्तों को यानी उन रूहों को देता है जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन तीसरी रूहें हम इंसानों की हैं, हम इंसानों की रूहें भी सेम कैटेगरी की हैं, सेम किस्म की हैं, लेकिन उनके पास कैसा इख्तियार है कि वो भी हलाक करना चाहते हैं, फाड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी हद सिर्फ और सिर्फ बदन तक है। यीशु मसीह ने कहा रूह को वो छेड़ नहीं सकते। आमीन। खुदावंद का शुक्र है, वो बदन रूह को छेड़ नहीं सकते। लेकिन अब हम दो चीज़ों पर हैं, रूह और बदन पर। अभी हमने बदन देखा और नियत, रूहें एक जैसी हैं, बुरी हैं, फाड़ी हैं, और दोनों बदन को फाड़ रही हैं। और अगर हम इसको सीखने के लिए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, मत्ती की अंजील उसका 4 बाब उसकी 1-2 आयत मैं पढ़ूंगी। उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। सबसे पहले हमने देखना है कि इब्लीस से आजमाया जाए। इंसानों के पास नहीं जा रहे, इस वक्त किसके पास जा रहे हैं? इब्लीस के पास। उस जगह जहां पर इब्लीस जो है, जो इख्तियार उसको दिया गया है, वो उसका इस्तेमाल करे और यीशु मसीह पर अप्लाई करे। ठीक है, ये हम दो चीज़ें देखने लगे, इब्लीस का इख्तियार और उसका वो इख्तियार जो हम पहले बदन पे देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि उसका और कहाँ क्या रूह पर इख्तियार है। यहां पर हमने देखते हैं कि वो यीशु मसीह के बदन को कुछ नहीं कह रहा। वहां पर अय्यूब की किताब में हम देख रहे हैं उसके बदन को हलाक कर है। मैं उसके बदन की बात नहीं बल्कि इर्द गिर्द के बदन की जिस्मानी बातें को बदन कह रही हूं। इस वक्त उसको हलाक किया, तबाह किया। क्यों? क्योंकि उसका दिल था, उसकी खुशी थी, उसको उसमें मजा आता है फाड़ने में, क्योंकि जो उसके अंदर है वो बाहर निकलेगा। जैसी उसकी रूह है वो वही बाहर निकालना चाहेगा। अब इब्लीस ने यीशु मसीह को आजमाया, और ये किसने चाहा? सबसे पहली बात है, लिखा है उस वक्त रूह यीशु को लेके गया था, यानी ये खुदा की मर्जी थी कि खुदावंद यीशु मसीह वहां जाएं और जो इख्तियार इब्लीस के पास है, शैतान के पास है, वो उसको यीशु पर आजमाएं, लेकिन बदन वाला नहीं। कौन सा वाला? रूह वाला। लिखा है 2 आयत में, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अब ये जो भूख वाला सिलसिला था, ये इब्लीस की तरफ से नहीं था, ये तय था कि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात
فاقہ کریں گے. یہ ابلیس کی مرضی نہیں تھی. ابلیس نے ان سے روٹی نہیں چھپائی. خدا نے ان کو ایسی جگہ بھیجا جہاں پر وہ روٹی نہ کھائیں, بھوکے رہیں. اس کا مطلب ہے جیسے ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں تو ہمارے حالات برے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم تنگی کا سامنا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یسوع مسیح کے حالات برے نہیں ہوئے. خدا خود لے کے گئے تاکہ ان کا بیٹا بھوکا رہے اور ایک سورس, ایک وسیلہ بن سکے اور شیطان یسوع کے پاس آ سکے. کیا شیطان فزیکلی یسوع مسیح کے پاس آیا تھا؟ ہرگز نہیں. کیا لکھا ہے دوسری آیت میں, 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. ایک وسیلہ بنا اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے, اگر تو, اب یہ جملہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جب وہ سامنے نہیں کھڑا, وہ بدن میں نہیں کھڑا, تو یہ بات کون کہہ رہا ہے اور کیسے کہہ رہا ہے؟ کہہ کون رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے, لیکن شیطان کا بدن وہاں موجود نہیں ہے. لیکن کہا کیسے جا رہا ہے؟ کہا کیسے جا رہا ہے؟ کہا ذہن میں جا رہا ہے. جس کا بدن ہوگا وہ بدن کے ساتھ آپ کے جسم میں انٹر نہیں ہو سکتا. کوئی بھی کسی کے بدن میں جسم کے ساتھ, جسم کے سمیت داخل نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کے بدن میں روح ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے بدن میں جا سکتی ہے, آپ کی روح میں جا سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس وہاں پر موجود نہیں ہے, لیکن جو اختیار اس کو دیا گیا ہے, اگر وہ بدن سمیت آیا ہوتا تو وہ یسوع کے بات کر سکتا ہے, اندر بات نہیں ڈال سکتا. اگر جب بات اندر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ایک خیال ہے, ایک روح کا پھل ہے, وہ ایک روح ہے اور وہ ایک بات ہے جس کو مٹیریل میں آپ روح بولو گے, جس کے اوپر بدن نہیں ہوگا. جو کوئی بھی خیال ہے, جو کوئی بھی ڈیزائر ہے, کسی قسم کا بھی پھل ہے, وہ پھل صرف اکلوتا روح ہے. وہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کے اوپر بدن نہیں ہوگا. اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح بیابان میں, جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں پر ابلیس نے اپنا اختیار استعمال کیا اور خیال ڈالا. خیال کہاں ڈالا؟ بدن کو کچھ نہیں کہہ رہا, روح کو اٹیک کر رہا ہے, روح کو ہلاک کر رہا ہے. روح کیسے ہلاک ہوگی؟ جب روح, خداوند یسوع مسیح نے, میں اس کو بعد میں سمجھاتی ہوں, یسوع نے جواب میں, چوتھی آیت ہے, اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. ابلیس کیا کر رہا ہے؟ کیسے ہلاکت کر رہا ہے روح کی؟ وہ خداوند یسوع مسیح کے ذہن میں کلام مقدس کے خلاف بات ڈالتا ہے کہ تو کلام کے خلاف ہو, کلام کو رد کر, کلام پہ قائم نہ رہ, اپنی پاکیزگی میں قائم نہ رہ. تو جب خداوند یسوع مسیح یا کوئی بھی انسان قائم نہیں رہے گا کلام میں, تو وہ اس کے اندر بدی آ گئی اور بدی کے وسیلہ سے ہلاکت آ گئی. تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ کیسے ہلاک کرے؟ نیت کیا ہے؟ شروع میں ہی ہم نے دیکھا ابلیس اور تمام روحیں کیا کرتی ہیں؟ خدا کے علاوہ سب چاہتی ہیں ہلاک ہو. اب ہلاکت کیسے ہے؟ بدن کی ہلاکت کرو گے تو دوبارہ زندہ ہو سکتے ہو مسیح یسوع میں سونے کے بعد, لیکن اگر روح ہلاک ہو گئی تو آپ زندہ نہیں ہوگے.
ابلیس آپ کو پوری طرح ابد تک ہلاک کرنا چاہتا ہے. اتنی گندی سوچ، اتنے گندے خیالات، اتنی برائی اس کے اندر ہمارے لیے بے وجہ ہے. ہم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا. یہ بھی ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے. کیا بے وجہ کوئی کرتا ہے یا کسی وجہ سے کرتا ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خیال ڈال رہا ہے، بدن لے کے یہ نہیں آ رہا. وہ اپنے اس اختیار کا استعمال کر کے خیال ڈالتا ہے کس میں؟ روح کے اندر، اور روح کو ابھارتا ہے کہ تجھے اب بھوک لگی اور تو کلام سے ہٹ جا. خداوند یسوع مسیح اس خیال کو کلام مقدس پر قائم رہ کر، اور کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہے میں نے اسی پہ رہنا ہے، اپنی روح کو پاک رکھتے ہیں، اپنی روح کی پاکیزگی کو قائم رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے ابلیس ہماری روح کے اندر برائی ڈالنے کے لیے بھی اس کے پاس اختیار ہے، لیکن انسان کے پاس روح کو ہلاک کرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر ہوتا تو آج انسان بھی جب کسی کے ساتھ ہم برا کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں بہت دشمنی ہو تو ہم اس کو کسی بھی حد تک جا کر تباہ برباد ہلاک اور پھاڑنا چاہیں گے. چونکہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے وہ جس حد تک اس کے پاس اختیار ہے، بدن کی حد تک، اس دنیا کی حد تک، دنیا کی حد تک سے مطلب ہے زمین پر، گاڑی پر، پیسوں پر، جابز پر، یا وہ کسی بڑے انسان کا جو پوسٹ میں بڑا ہے اس کا ریفرنس لے کر کسی انسان کو کسی بھی کیس میں پھنسا سکتا ہے، کسی فراڈ میں ڈال سکتا ہے. تو وہ اسی حد تک کر سکتا ہے. وہ کسی انسان کے اندر داخل ہو کر اس کی روح میں خیال نہیں ڈال سکتا. یہ اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے. ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ جو اختیار ہے اس کی وجہ سے، لیکن نیت سب کی ایک جیسی ہے. اختیار کی وجہ سے ابلیس شیطان بدن اور روح دونوں کو پھاڑتا کیوں ہے؟ خدا نے اختیار دی ہے. پھاڑنے کی گندی نیت اور گندے پھل ہلاک کرنے کے خدا کی طرف سے نہیں ہے کہ ہاں تو پھاڑ. خدا یہ کام نہیں کر رہے. خدا صرف اس کو اختیار دے رہے. باقی نیتیں ہلاک کرنے کی، پھاڑنے کی اس کی خود کی ہے، اور اس کو اختیار بدن اور روح دونوں پر دیا گیا ہے. لیکن اسی طرح جو باقی انسانوں کی روحیں ہیں ہلاک کرتی ہیں، پھاڑتی ہیں، چونکہ ان کے پاس اختیار صرف بدن کی حد تک ہے. اس لیے انسان ایک دوسرے کو بدن کی حد تک پھاڑتا ہے. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہم اس کلام کو جاری رکھیں گے. ہاللیلویا.